بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ تشریحات حاشیہ 18 ان دو آیتوں آیت نمبر 21 اور 22 میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ ترجمہ: اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم تو جانتے ہو۔ خلاصہ تفسیر: اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ شاہی محاورے میں عجب نہیں کا لفظ وعدے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو اور فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی یہ جانتے ہو کہ یہ تمام تصرفات خدا تعالی کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، پھر خدا کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو معبود بنانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ معارف و مسائل، ربط آیات۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اس دعا و درخواست کا جواب تھا جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے، یعنی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی جو صراط مستقیم تم طلب کرتے ہو وہ اس کتاب میں ہے، کیونکہ قرآن کریم اول سے آخر تک صراط مستقیم ہی کی تشریح ہے۔ اس کے بعد قرآنی ہدایات کو قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے انسان کے تین گروہوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی تین آیات میں مومنین متقین کا ذکر ہوا جنہوں نے ہدایات قرآنی کو اپنا نصب العین بنا لیا۔ بعد کی دو آیتوں میں اس گروہ کا ذکر کیا جس نے کھلے طور پر اس ہدایت کی مخالفت کی۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں اس خطرناک گروہ کے حالات بیان کیے گئے جو حقیقت میں تو قرآنی ہدایات کے مخالف تھے، مگر دنیا کی ذلیل اغراض یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خیال سے اپنے کفر و مخالفت کو چھپا کر مسلمانوں میں شامل رہتے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے معیار پر کل انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹ دیا گیا، جس میں اس طرف بھی اشارہ پایا گیا کہ انسانوں کی گروہی اور قومی تقسیم نسب اور وطن یا زبان اور رنگ کی بنیادوں پر معقول نہیں، بلکہ اس کی صحیح تفسیر مذہب کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالی اور اس کی ہدایات کو ماننے والے ایک قوم اور نہ ماننے والے دوسری قوم، جن کو سورہ مجادلہ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا نام دیا گیا۔ رد سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں قرآنی ہدایات کو ماننے یا ماننے کی بنیاد پر انسان کو 3 قوموں میں تقسیم کر
کے ہر ایک کا کچھ حال بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد مذکورہ 21ویں اور 22ویں آیتوں میں 3 گروہوں کو خطاب کر کے وہ دعوت پیش کی گئی جس کے لیے قرآن نازل ہوا، اور اس میں مخلوق پرستی سے باز آنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت ایسے انداز سے دی گئی ہے کہ اس میں دعوے کے ساتھ اس کے واضح دلائل بھی موجود ہیں جن میں ادنا سمجھ بوجھ والا انسان بھی ذرا سا غور کرے تو توحید کے اقرار پر مجبور ہو جائے۔ پہلی آیت میں یا ایھا الناس سے خطاب شروع ہوا۔ لفظ الناس عربی لفظ زبان میں مطلق انسان کے معنی میں آتا ہے، اس کے مذکورہ تینوں گروہ اس میں داخل ہیں جن کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی ہے اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، اور لفظ رب کے معنی پروردگار کے ہیں جس کی پوری تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ ترجمہ یہ ہوا کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ یہاں پر لفظ رب کی جگہ لفظ اللہ یا اسماء الحسنی میں سے کوئی اور نام بھی لایا جا سکتا تھا، مگر ان میں سے اس جگہ لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی، کیونکہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو، جو اس کو ایک قطرے سے تدریجی تربیت کے ساتھ ایک بھلا چنگا سمیع و بصیر عقل و ادراک والا ماہر انسان بنا دے اور اس کی بقا و ارتقاء کے وسائل مہیا کرے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان کتنا ہی جاہل ہو اور اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اس کا یقین کرنے میں اسے ہرگز تعامل نہیں ہوگا یہ شان ربوبیت مجز حق تعالی کے اور کسی میں نہیں، اور انسان پر یہ مربیانہ انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے بت نے کیے ہیں اور نہ کسی اور مخلوق نے، اور وہ کیسے کرتے جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اسی ذات واحد کے محتاج ہیں۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کرتا ہے، اور اگر ظاہری طور پر کرے بھی تو ابھی در حقیقت اسی ذات کی تربیت ہوگی جس کی طرف یہ دونوں محتاج۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ لفظ رب لا کر یہ واضح کر دیا گیا کہ جس ذات کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری ہستی عبادت کی مستحق ہو ہی نہیں سکتی۔ اس جملے میں انسانوں کے تینوں گروہوں کو خطاب ہے اور ہر مخاطب کے لیے اس جملے کا معنی و مطلب جدا ہے۔ مثلا جب کہا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو تو کفار کے لیے اس مخاطب کے معنی یہ ہوئے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اور منافقین کے لیے اس کے یہ معنی ہوئے کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص پیدا کرو۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے معنی یہ ہوئے کہ گناہ سے باز آؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، اور متقی مسلمانوں کے لیے اس کے جملے کے یہ معنی ہوئے کہ اپنی طاعت و عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد رب کی چند صفات خاصہ کا ذکر کر کے اس مضمون کی مزید توضیح فرما دی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان قوموں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں رب کی وہ صفت بتلائی گئی ہے جو اللہ جل شانہ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، کہ نیز سے ہست اور نابود سے بود کرنا، پھر بطن مادر کی تاریکیوں اور گندگیوں میں ایسا حسین و جمیل پاک و صاف انسان بنا دینا کہ فرشتے بھی اس کی پاکی پر رشک کریں، یہ سوائے اس ذات حق کس کا کام ہو سکتا جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج۔ اس آیت میں خلقکم کے ساتھ الذین من قبلکم کا اضافہ کر کے ایک تو یہ بتلا دیا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد یعنی تمام بنی نوع انسان کا خالق وہی پروردگار ہے۔ دوسرے صرف من قبلکم کا ذکر فرمایا، من بعدکم یعنی بعد میں تم پیدا ہونے والے لوگوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی دوسری امت یا دوسری ملت نہیں ہوگی، کیونکہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا نہ اس کی کوئی جدید امت ہوگی۔ اس کے بعد اسی آیت کا آخری جملہ ہے لعلکم تتقون، یعنی دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب سے نجات پانے کی امید تمہاری لیے صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ توحید کو اختیار کرو اور شرک سے باز آؤ۔ کائنات زمین و آسمان میں قدرت حق کے مظاہر۔ پھر دوسری آیت میں رب کی تعریف، رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، یعنی رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے۔ پہلی نعمت، اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہے، اور اس میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہے۔ یعنی پہلی آیت میں انفی اور دوسری میں آفاقی نعمتوں کا ذکر فرما کر تمام اقسام نعمت کا احاطہ فرمایا گیا۔ ان آفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ لوہے پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضروریات کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنا دیا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ پھر آج کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان کرہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسانے کے لیے ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے متعدد مقامات میں بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا ارشاد ہے أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعَصِّرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا پیدا کرنا ہے۔ پروردگار عالم کی چار مذکورہ صفات میں سے پہلی تین باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی سعی و عمل تو کیا خود اس کی وجود کو بھی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکے تھے اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے متعلق تو کسی بے وقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شانہ کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سادہ لو اور سطحی نظر رکھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ انسانی سعی و عمل اور اس کی دانش مندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں، پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیات میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی سعی اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ پیدا ہونے والے درخت کی راہ سے رکاوٹیں دور کرے، اور غور کیجیے کہ زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں جھاڑ جھنکار کو دور کرنا، اس میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ بیج یا گھسلی کے اندر جو نازک کومپل قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جھاڑ جھنکار اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائے۔ بیچ میں سے کوپل نکالنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل؟ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر جو کوپل نکلے اس کی سردی، گرمی اور جانوروں سے حفاظت کرنا ہے۔ اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والے کومپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں بجز رفع موانے کے اور کیا دخل ہے؟ ہاں، پانی سے جمنے والے بیج کی، اس سے نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اسی سے وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کی پیدا ہوئے کیے ہوئے پانی کو قدرت ہی کے پیدا کیے ہوئے درخت تک ایک مناسب وقت میں اور مناسب مقدار میں پہنچا دے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں کہ نکلنے والے درخت کے راستے میں روڑے ہٹا دے یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ باقی رہی خود درخت کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھول اور پھل پیدا کرنا، تو اس میں سوائے خدا تعالی کی قدرت کے اور کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے اتنا بیان فرمایا ہے أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
बतलाओ जो कुछ तुम बोते हो उसे तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं। कुरान के इस सवाल का जवाब इंसान के पास वजूद इसके और क्या है कि बिला शुबह अल्लाह ताला ही इन सब दरख्तों को उगाने वाले हैं। इस तफसील से ये वाज़ेह हो गया कि जिस तरह जमीन और आसमान की पैदाइश और बर्फ व बहाना के मुनज़्ज़म सिलसिला कार में इंसानी सही और मेहनत का कोई दखल नहीं, इसी तरह खेती और दरख्तों के पैदा होने और उनसे फल फल निकले और इनसे इंसान की ग़िज़ाएं तैयार होने में भी इसका दखल सिर्फ बराए नाम है। दर हकीकत में ये सब कारोबार सिर्फ हक़ तआला की कुदरत कामिला और हिकमत बालिग़ा का नतीजा है। खुलासा यह है कि इस आयत में हक़ तआला जल्ल शाअनुहू की ऐसी 4 सिफ़ात का बयान है जो सिवाय इसकी और किसी मखलूक में पाई ही नहीं जा सकती। और जब इन दोनों आयतों से मालूम हो गया कि इंसान को अदम से वजूद में लाना, फिर इसकी बका और तरक्की के सामान जमीन और आसमान, बारिश और फल फूल के जरिए मुहैया करना सिवाय ज़ात हक़ जल्ल शाअनुहू के और किसी का काम नहीं, तो हर अदना समझबूझ रखने वाले इंसान को इस पर यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता कि इबादत व अताअत के लायक और मुस्तहिक भी सिर्फ वही ज़ात है और इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं कि इंसान को गोद और जूद और उसके बका और इर्तिका के सारे सामान को अल्लाह ताला पैदा करे और गाफिल इंसान दूसरों की चौखटों को सजदा करता फिरे, दूसरी चीजों की बंदगी में मशगूल हो जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी गाफिल इंसान की जबान पर फरमाया है, नेमतत राखुदा असिया में कनम नेमत अस्तुमन बगैर मी तनम। अल्लाह ताला जल्ल शाअनुहू ने उसको अपनी सारी मखलूकात का सरदार ये बनाया था कि सारी कायनात इसकी खिदमत करे और ये सिर्फ रब कायनात की खिदमत और इबादत में मशगूल रहे और किसी की तरफ नजर न करे। इसका ये रंग हो जाए मगज राज याद गुल व गलमन के हीचम याद नीश दर जमी व आसमां जो जिक्र हक आबाद नीश। लेकिन गाफिल इंसान ने अपनी हिमाकत से अल्लाह ताला जी को भुला दिया तो उसे एक खुदा की गुलामी के बजाय 70 करोड़ देवताओं की गुलामी करना पड़ी। एक दर छोड़ के हम हो गए लाखों के गुलाम, हमने आजादी उर्फी का ना सोचा अंजाम। इसी खैरों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए इस आयत के आखिर में हक ताला ने इरशाद फरमाया, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। अब तो मत ठहराओ अल्लाह का मुकाबिल और तुम तो जानते बूझते हो। यानी जब तुमने ये जान लिया कि तुमको नींद से हक करने वाला तुम्हारी तरबियत और परवरिश के सामान मुहैया करके एक कतरे से हसीन और जमील, हसास और आकिल इंसान बनाने वाला, तुम्हारे रहन सहन के लिए जमीन और दूसरी जरूरियात के लिए आसमान बनाने वाला, आसमान से पानी बरसाने वाला, पानी से फल और फल से गज़ा मुहैया करने वाला वजुद हक़ तआला के कोई नहीं, तो इबादत और बंदगी का मुस्तहिक दूसरा कौन हो सकता कि इसको खुदा का मुकाबिल या सही व शरीफ ठहराया जाए। अगर जरा भी गौर किया जाए तो इस जहां में इससे बढ़कर कोई जुल्म और बेवकूफी और बेअक्ली नहीं हो सकती कि खुदा ताला को छोड़कर मखलूक से दिल लगाया जाए और इस पर भरोसा किया जाए। खुलासा ये है कि इन दोनों आयतों में इस चीज की दावत दी गई है जो तमाम आसमानी किताबों और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के भेजने का असल मकसद है, यानी सिर्फ एक खुदा की इबादत और बंदगी जिसका नाम तौहीद है। और ये वो इनकलाबी नजरिया है जो इंसान के तमाम अमाल व अहवाल और इखलाक व माशरत पर गहरा असर रखता है, क्योंकि जो शख्स ये यकीन रखे, ये यकीन करे कि तमाम आलम का खालिक व मालिक और तमाम निज़ाम आलम में मुतसर्रिफ और तमाम चीजों पर कादिर सिर्फ एक ज़ात है, बगैर इसकी मशीयत और इरादे की न कोई जर्रा हरकत कर सकता है, न कोई किसी को नफा या नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसकी पूरी तवज्जो हर मुसीबत और राहत और हर तंगी और फराखी में सिर्फ एक ज़ात की तरफ हो जाएगी और इसको वो बसीरत हासिल हो जाएगी जिसके जरिए वो असबाब ज़ाहिरा की हकीकत को पहचान लेगा। ये सिलसिला असबाब दर हकीकत एक पर्दा है जिसके पीछे दस्ते कुदरत का फरमाए। बर्फ और भाप के पूजने वाले दानियाने यूरोप अगर इस हकीकत को समझ ले तो उन्हें मालूम हो जाए कि बर्फ और भाप से आगे भी कोई हकीकत है और हकीकी ताकत और ताकत न बर्फ में है न भाप में, बल्कि सब ताकतवर कुव्वतों का सरचश्मा इसी ज़ात हक़ तआला के हाथ में है जिसने ये बर्फ और भाप पैदा की। इसको समझने के लिए बसीरत चाहिए और जिसने इस हकीकत को नहीं समझा वो दुनिया में कितना ही दानिशमंद और फिलोसफर कहलाता हो, मगर इसकी मिसाल इस देहाती बेवकूफ की सी है जो किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और देखा कि गार्ड के हाथ में 2 झंडियां सुर्ख और सब है, सबके दिखलाने से रेल चलने लगती है और सुर्ख झंडी दिखलाने से रेल थम जाती है। ये देखकर वो इन झंडियों ही को डंडोत करने लगे और समझे कि झंडियां ही ताकत की मालिक है। इतनी बड़ी तेज रफ्तार पहाड़ की बिना बोझल गाड़ी को चलाना और रोकना इनका काम है। जिस तरह दुनिया इस देहाती पर हंसती है कि जाहिर को यह खबर नहीं कि झंडियां महज अलामत है और काम हकीकत ड्राइवर का है कि वो रेल को चलाता है और रोकता है, बल्कि इसका भी नहीं मशीन के कुल पुर्जों का है और जिसने जरा निगाह को
اور گہرا کر لیا تو اسے یہ نظر آ جاتا ہے کہ در حقیقت اس کا چلانا نہ ڈرائیور کا کام ہے، نہ انجن کے کل پرزوں کا، بلکہ اصل طاقت اس اسٹیم کی ہے جو انجن کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک موحد انسان ان سب عقل مندوں پر ہنستا ہے کہ حقیقت سے تم نے بھی نہیں پایا، فکر و نظر کی منزل ابھی اور آگے ہے۔ ذرا نگاہ کو تیز کرو اور غور سے کام لو تو معلوم ہوگا کہ اسٹیم اور آگ و پانی بھی کچھ نہیں، طاقت و قوت صرف اسی ذات کی ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے ہیں، اور اسی کی مشیت و امر کے ماتحت یہ سب چیزیں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں۔ اسی کا عمل اس کی نجات اور جنت کا یقینی سبب نہیں۔ لعلکم تتقون، اس لفظ میں لعل استعمال فرمایا ہے جو رجا یعنی امید کے معنی میں آتا ہے، اور ایسے مواقع پر بولا جاتا ہے جہاں کسی فعل کا وقوع یقینی نہ ہو۔ حکم ایمان و توحید کے نتیجے میں نجات اور جنت کا حصول وعدہ الہیہ کے مطابق یقینی ہے، مگر اس یقینی شے کو امید و رجا کے عنوان سے بیان کرنے میں حکمت یہ بتلانا ہے کہ انسان کا کوئی عمل اپنی ذات میں نجات و جنت کی قیمت نہیں بن سکتا، بلکہ فضل خداوندی اس کا اصل سبب ہے۔ ایمان و عمل کی توفیق ہونا اس فضل خداوندی کی علامت ہے، علت نہیں۔ عقیدہ توحید ہی دنیا میں امن و امان اور سکون و اطمینان کا ضامن ہے۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کے لیے پناہ گاہ اور غم و فکر میں اس کا غم گسار۔ کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ عناصر کے کون و فساد اور ان کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کی مشیت کے تابع اور اس کی حکمت کے مظاہر ہیں۔ ہر تغیر ہے غیب کی آواز، ہر تجدد میں ہے ہزاروں راز، اور ظاہر ہے کہ جب یہ عقیدہ کسی کے قلب و دماغ پر چھا جائے اور اس کا حال بن جائے تو یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ سارے جھگڑے فساد اور ہر فساد کی بنیادیں ہی منہدم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے سامنے یہ سبق ہوگا از خدا دا خلاف دشمن دو کے دل ہر دو در تصرف اوس۔ اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے وارتر زندگی گزارتا ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے موحد شبر پائے دیسی ذرا چے فولاد ہندی نہیں برسرت، امید ہر اتش نباشت زکت، ہمی است بنیاد توحید و بس۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید کہلاتا ہے، اس کا یہی مفہوم ہے، مگر یہ ظاہر ہے کہ توحید کا محض زبانی اقرار کے لیے کافی نہیں، بلکہ سچے دل سے اس کا یقین اور یقین کے ساتھ استحضار ضروری ہے، کیونکہ توحید خدا واحد یدن بہت نہ واحد گفتن۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے تو آج دنیا میں کروڑوں ہیں، اور اتنے ہیں کہ کسی زمانے میں اتنے نہیں ہوئے، لیکن عام طور پر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ توحید کا رنگ ان میں رچا نہیں، ورنہ ان کا بھی وہی حال ہوتا جو پہلو بزرگوں کا تھا کہ نہ کوئی بڑی سے بڑی قوت و طاقت ان کو مرعوب کر سکتی تھی، نہ کسی قوم کی عددی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی تھی، نہ کوئی بڑی سے بڑی دولت و سلطنت ان کے قلوب کو خلاف حق اپنی طرف جھکا سکتی تھی۔ ایک پیغمبر کھڑا ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کہہ دیتا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیدونی فلا تنظرون۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما جو تھوڑی سی مدت میں دنیا پر چھا گئے، ان کی طاقت و قوت اسی حقیقی توحید میں مثمر۔ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو یہ دولت نصیب فرمائے، آمین۔